2024 اپریل کے بعد مسجد اقصی کو گرا دیا جائے گا اور ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر دیا جائے گا۔ سرخ گائے اور بیت المقدس کو گرا دیا جانا کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے جو اہم چیز ہے وہ لاوی خاندان کا ہونا ہے۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کیوں ضروری ہے اور کیا اس کے لیے مسجد اقصی کو گرایا جانا ضروری ہے؟ اس کے مسامار کیے جانے کے حوالے سے کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ There is no any single reference in the hadith۔ خراسان سے قافلے نکلیں گے مجاہدین کے مدد کے لیے۔ بیت المقدس جو ہے یہ امت مسلمہ کا دارالخلافہ ہوگا۔ اس سارے سینیریو میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ سچی بات بتاؤں تو پاکستان نہ 3 میں ہے نہ 13 میں۔ اس وقت فلسطین کا جھنڈا لہرایا جانا ایک جرم تسلیم کیا جائے۔ ان میں ایک آواز تھی سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب۔ اس وقت بہت شور ہے کہ صہیونی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے۔ کیا علماء کرام اس کے حق میں فتویٰ دیتے ہیں؟ اس کے لیے ضرورت فتوے کی طرف دیکھنے کی نہیں ہے، اس کے لیے ضرورت ہے اپنے گریبان میں دیکھنے کی۔ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی رمضان کے آتے ہی سوشل میڈیا پہ فرقہ واریت کو لے کے طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے۔ اب وہ حنفی، شافی، مالکی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی اور شیعہ کے چکر میں نہیں ہے۔ ایک خبر ہے کہ بیت المقدس کو اب گرا دیا جائے گا کیونکہ یہودیوں کو وہ 4 سرخ گائے مل گئی ہیں جن کی تلاش 2000 سال سے جاری تھی، وہ مل گئی ہے اور یہ خبر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اس وقت وہ سرخ گائے اور بیت المقدس کو گرا دیا جانا اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر ثانی کے حوالے سے جو ہے وہ چرچا زبان زد عام ہے۔ تو ماجرا یہ ہے کہ یہودیوں کے یہاں ایک پروفیسی ہے اور وہ یہ ہے کہ جس دن ان کو سرخ رنگ کی 4 گائے میسر آ گئیں، ان کے بچڑے جن کی عمر قریب 3 سال ہو گئی، اور ان کو کوہ زیتون کے اوپر جو ہے وہ ذبح کیا جائے گا۔ اور ان کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کہ جس طرح جب ہیکل کے اندر قربان گاہ پہ جب کوئی قربانی دی جاتی تھی تو اس کا جو ہے وہ کچھ گوشت کا حصہ قربان کرنے والے کاہن کو دے دیا جاتا تھا اور کچھ حصہ تقسیم کر دیا جاتا تھا، کچھ حصہ جلا دیا جاتا تھا، وہ اکثر چربی پر مشتمل ہوتا تھا۔ تو ان کا خیال بھی یہ ہے کہ اس وقت چونکہ یہودیوں سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو اللہ کے حضور انہوں نے عہد شکنی کی ہے، اب دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں اگر ان کو کامیابی اور کامرانی میسر آئے گی تو سب سے پہلے ان کو پاک ہونا پڑے گا، اور اس پاک ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ سرخ 4 طرح کے جو بچڑے ہوں گے جن کی عمریں 3 سال ہوں گی، ان کو کوہ زیتون کے اوپر قربان کیا جائے گا، ان کے جسم کا کچھ حصہ جلایا جائے گا اور اس کی راکھ جو ہے اس کو پانی میں ملا کے خاص طرح کے لوگ جو ہیں اس سے غسل کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوگا۔ وارث بھائی، یہ جو آپ نے ابھی واقعے کا تذکرہ کیا ہے، اس کا کوئی قرآن و سنت سے کوئی ہمیں ریفرنس ملتا ہے؟ نہیں، نہ صرف یہ کہ قرآن و سنت میں اس کا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے، بلکہ تورات، زبور اور انجیل میں بھی اس کی کوئی شہادت نہیں ہے، یہ اس کی کوئی پیشن گوئی نہیں ہے۔ یہ محض جو صہیونی ہے یا یہودی ہیں ان کی کوئی اپنی روایات ہوں گی، کوئی سینہ بہ سینہ سلسلہ چلتا آ رہا ہوگا، یا ان کی کوئی ٹریڈیشنز جس طرح ہوتے ہیں ہر قوم کے، تو ان کے اندر بھی یہ کچھ چلتی آ رہی ہے۔ اور ان کا کہنا تو یہ ہے کہ 2000 سال سے ہم ان کی تلاش میں تھے، جو غالباً ان کو ٹیکساس سے یہ میسر آئی ہیں، اور وہاں سے یعنی اینیملز کی امپورٹ ایکسپورٹ، لیکن ظاہر ہے یہودیوں کے لیے ان کو حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ اس کو حاصل کر لیا ہے۔ وہ یروشلم پہنچ چکی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اپریل 2024 میں ان کی 3 سال عمر جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی اور اس کے بعد ان کی قربانی دی جائے گی۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ 2024 اپریل کے بعد مسجد اقصی کو گرا دیا جائے گا اور ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر دیا جائے گا؟ نہیں، یہ دیکھیں، یہ ہماری کم اعتقادی ہے، یہ ہمارا یعنی جو ایک برا گمان ہے وہ آپ سمجھ لیجئے، یہ ان کے یہاں اس کو تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے جو اہم چیز ہے وہ لاوی خاندان کا ہونا ہے،
وہاں پہ کچھ ایسے یہودی خاندان ہیں جو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم لاوی خاندان میں سے ہیں. یعنی لاوی قبیلہ وہ ہے کہ جس سے ہارون اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور اس وقت وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم لاوی خاندان میں سے ہیں. اور جو جتنے بھی کاہن ہوا کرتے تھے جو ہیکل سلیمانی میں عبادت کے فرائض سر انجام دیا کرتے تھے، وہ خاندان لاوی سے ہوا کرتے تھے، اور ان کا یعنی ہارون علیہ السلام سے ان کا سلسلہ ہوتا تھا، اور وہی سارے کاہن اور جو کہانت کے فرائض سر انجام دیتے تھے وہ اسی خاندان سے تھے. تو ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں سب سے اہم چیز جو یہود کو مطلوب ہے وہ ہے لاوی خاندان میں سے کاہن جو کہ ہارون کی نسل میں سے ہوں گے. تو وہ ابھی تک جو ہے وہ ان کو میسر نہیں آئے. تابوت سکینہ کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ ہیکل سلیمانی سے پہلے انہوں نے تابوت سکینہ کو بھی حاصل کرنا ہے، جو کہ ابھی تک تو ان کو میسر نہیں ہے. اور تیسری بات جو عام مسلمانوں کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ شاید جو بیت المقدس یعنی جو مسجد اقصی ہے یہ ہیکل سلیمانی کے اوپر بنی ہے، جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے. اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ یہودی بھی ہیں وہ بھی اس کو کلیم کرتے ہیں کہ مسجد اقصی جو ہے یہ ہیکل سلیمانی کے اوپر تعمیر کی گئی ہے، جبکہ ہیکل سلیمانی کے 3 حصے ہیں. ایک حصے جہاں پہ وہ جو ہے وہ اس کو کھلا ہے، جہاں پہ بازار لگا کرتے تھے مسیح علیہ السلام نے، وہیں ان کے سامان کو گرایا تھا اور ان کو بگایا تھا کہ خدا کے گھر میں تجارت کرتے ہوں. دوسرا حصہ جہاں جو ہے وہ یہودی جایا کرتے تھے. تیسرا حصہ وہ ہے کہ جو عبادت کے لیے مختص تھا، جو صرف عبادت کے لیے مختص تھا، جہاں صرف کاہن جا سکتا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی اس احاطہ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. تو مسجد اقصی نہ پہلے حصے میں ہے، نہ دوسرے حصے میں، نہ تیسرے حصے میں، بلکہ یہ وہ جو بڑا احاطہ ہے اس کی ایکسٹینشن جو لینڈ ہے اس میں ہے یہ. اور چونکہ ابھی انہوں نے ہیکل سلیمانی کی توسیع کرنی ہے، تو جب توسیع کریں گے تو اس وقت جو ہے وہ مسجد اقصی کو اس کے بیچ میں لیں گے. لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ آپ کا اس پہ ایمان ہونا چاہیے، میرا تو ایمان ہے کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی جو ہے یہ اس کے گرائے جانے کی یا اس کی تباہی اور بربادی کے حوالے سے یا اس کے مسامار کیے جانے کے حوالے سے کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے. there is no any single reference in the حدیث. کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے. اور اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں تو ہے کہ یہ آباد ہوگا. اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب خراسان سے قافلے نکلیں گے امام مہدی علیہ السلام کے لیے، تو اس وقت جب خلافت قائم ہوگی تو بیت المقدس جو ہے یہ امت مسلمہ کا دارالخلافہ ہوگا. تو آپ تصور کیجئے کہ جب امام مہدی آئیں گے، بلکہ اس سے پہلے بھی جو ریاستیں ہوں گی، اس سے پہلے بھی جو مجاہدین ہوں گے، تو آپ تصور کیجئے کہ جب یہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور وہاں پہ اسلامی نظام قائم ہوگا تو وہ اس کا دارالخلافہ بنے گا. تو ہاؤ اٹس پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے کہ مسجد اقصی، تو مسجد اقصی کو کچھ نہیں ہوگا، آپ بالکل بے فکر رہیے. آپ بات کر رہے ہیں کہ ابھی وہ جو ہے وہ 4 گائے کی قربانی کریں گے اپریل میں، اور اس کے بعد جو ہے مسجد اقصی کو گرا دیا جائے گا. میاں 40,000 لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے. لاکھوں من جو ہے وہ کنکریٹ کے نیچے دبا دیا ہے. تو اس سے بڑی اور قیامت کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی امت مسلمہ اس وقت تک نہیں جاگی تو وہ 4 بچڑوں کا وہ قربان کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ انہوں نے تو 40,000 جانوں کو قربان کر دیا ہے. تو اس سے بڑی اور قیامت کیا ہوگی؟ لگا اس حوالے سے بالکل آپ بے فکر رہیے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. ہیکل سلیمانی کی تعمیر کیوں ضروری ہے، اور کیا اس کے لیے مسجد اقصی کو گرایا جانا ضروری ہے؟ بالکل بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ جو بنیادیں ہیں جس کے اوپر ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر ہونی ہے وہ موجود ہیں، اور اس کے لیے مسجد اقصی کو گرایا جانا کوئی ضروری نہیں ہے. ایک بات ہے کہ آپ نے پوچھا کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کیوں ضروری ہے. ہیکل سلیمانی کی تعمیر اس لیے ضروری ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو نہیں ہوگی تب تک ان کا مسیحا نہیں آئے گا. اور یہ مسیحا وہی ہے کہ جس کو ہم دجال کہتے ہیں. تو ان کا خیال یہ ہے کہ تب تک مسیحا کی آمد ممکن نہیں ہے، ناگزیر ہے کہ جب تک
جو اس ہے کی وہ تعمیر نہیں ہو جاتی. ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہو جاتی. تو اس لیے یہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تعمیر ہمارے لیے ضروری ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ قیامت آنے والی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک صحابی نے پوچھا تھا متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے؟ کب آئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ ما اعددت لها، کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. تو اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس سارے سناریو کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے فلسطین کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے اپنے لیے کیا کیا ہے، ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے. تو فرض کریں کہ آج اگر قیامت ہمارے سامنے کھڑی ہو تو ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اور وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بیچا ہے. تو سچی بات ہے کہ ہمیں اس میں اگر ہم غور و فکر کریں، تیاری کریں، اعمال بجا لانے کے حوالے سے، اتحاد اور اتفاق کے لیے، امت کے لیے، آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، تو یہ زیادہ ویلڈ ہوگا انشاءاللہ. اس سارے سینیریو میں پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے؟ سچی بات بتاؤں تو پاکستان نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے. پاکستان اگر کھل کے یہی کہتے کہ ہم فلسطین کے ساتھ نہیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے. وہ جو فلسطین کے بچے مائیں، وہ لٹے پھٹے، وہ بے گھر بے کس بے بس لوگ، وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے، وہ آج بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ پی ایس ایل ہوتا ہے. جب یہ جنگ کا آغاز ہوا تھا تو ورلڈ کپ ہو رہا تھا، ادھر بم چل رہے تھے اور ہمارے اسٹیڈیم میں گانے چل رہے تھے. اور جب انتہا پہ پہنچا تو پی ایس ایل ہوا. محض پی ایس ایل نہیں ہوا، پی ایس ایل کو کے ایف سی اسپانسر کرتا ہے، اور اسپانسر کرنے کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے اپنی شرائط رکھی تھی، اس شرائط میں یہ تھا کہ پاکستان کے اسٹیڈیمز میں جب کرکٹ میچ پورے عروج پہ ہوگا، پوری دنیا میں دکھایا جا رہا ہوگا، تو اس وقت فلسطین کا جھنڈا لہرایا جانا ایک جرم تسلیم کیا جائے. آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے لہرائے ان کو اسٹیڈیم سے باہر نکال دیا گیا. بات پھر یہیں پہ نہیں رکی، بلکہ مختلف جگہوں پہ جن لوگوں نے احتجاج کرنا چاہا ان کو احتجاج کرنے سے روک دیا گیا. پچھلے دنوں ہمارے جو پارلیمنٹ میں چند ایک شیر جوان تھے کہ جو گرجتے بھی تھے، برستے بھی تھے، جو امت مسلمہ کے لیے آواز بھی اٹھاتے تھے، جو امت مسلمہ کے جو ہے وہ ریزتے ہوئے زخموں کا اظہار بھی کرتے تھے، تذکرہ بھی کرتے تھے، اور ان کا مداوع کرنے کے حوالے سے اپیل بھی کرتے تھے. ان میں ایک آواز تھی سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کی. پچھلے دنوں جب انہوں نے اسلام آباد ڈی چوک میں احتجاج کرنا چاہا فلسطین کے حق میں، اور کیا پیسفل احتجاج کرتے ہیں. سسٹر حمیرہ طیبہ ہمارے ساتھ ان کا بڑا اچھا تعلق ہے، یہاں آتے رہتے ہیں، اور سینیٹر مشتاق صاحب اور ان کی پوری ٹیم اسلام آباد میں جب فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے کے لیے وہ پہنچے تو پولیس نے ان کو روک دیا. ان کے اوپر سختی کی گئی، ان کو دھکے مارے گئے، ذلیل کیا گیا. اور اس کے بعد جب وہ واپس آ رہے تھے تو پوری طرح سے ان کا تعاقب کیا گیا، اور رات میں ان کو خبر ملی کہ ان کے اوپر 4 طرح کے مقدمات درج کر دیے گئے، ایف آئی آر کاٹ دی گئی ادھر سے جانے کے بعد سسٹر حمیرہ طیبہ کے اوپر اور سینیٹر مشتاق اور دیگر لوگوں کے اوپر. تو آپ نے پوچھا کہ پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے، تو مجھے تو سچی بات ہے کہ بے وفاؤں کی صف میں کھڑا نظر آ رہا ہے. وگرنہ وہ ملک کہ جب اس کی چند سال عمر تھی، ہم معاشرتی طور پہ مستحکم نہیں تھے، طاقت و قوت کے اعتبار سے ہم کوئی شے نہیں تھے، اس وقت بھی ہمارا سٹانس تھا کہ ہم صہیونی ریاست کو، جو کہ یورپ کا ایک ناجائز بچہ ہے، اس کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے. بالکل ایسے ہی. تو میاں آج کھل کے کہہ دو کہ بھی ہم تسلیم کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ فلسطین کے بارے میں تحریر کرے یا تقریر کرے یا ان کے حق میں آواز اٹھائے. ہم خاموش ہو جائیں. اس وقت بہت شور ہے کہ صہیونی پروڈکٹ کا بائیک آؤٹ کیا جائے. کیا علماء کرام اس کے حق میں فتویٰ دیتے ہیں؟ یعنی
ہمیں اب صہیونی اور ان کی جو معاملت کرنے والی پروڈکٹ ہیں یا کمپنیز ہیں اس کے بائیکاٹ کے لیے آپ کو فتوے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ضرورت فتوے کی طرف دیکھنے کی نہیں ہے, اس کے لیے ضرورت ہے اپنے گریبان میں دیکھنے کی. اپنے گریبان میں جان کے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر غیرت ایمانی ہے یا نہیں ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر امت کا درد موجود ہے کہ نہیں ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اتحاد امت ہے یا نہیں ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کجسد واحد کا جو ایک تصور رسول اللہ نے دیا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, کہ وہ ہمیں درد محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر تو یہ چیزیں محسوس ہوں تو پھر فتوے کی ضرورت نہیں ہے, پھر یہ غیرت کا مسئلہ ہے. اور اگر یہ چیزیں محسوس نہ ہوں تو پھر سچی بات ہے کہ ہمیں اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ غیرت کے اعتبار سے ہمارا انتقال واقع ہو چکا ہے. تو پھر جو چاہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم حیا نہیں کرتے تو جو چاہو پھر کرو. تو ٹھیک ہے, اگر ہمارے اندر غیرت نہیں ہے, غیرت ایمانی نہیں ہے, اتحاد امت نہیں ہے, امت کا درد نہیں ہے, تکلیف نہیں ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو فتوی کی بھی ضرورت نہیں ہے, پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں, پھر ہم انجوائے کریں. ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی رمضان کے آتے ہی سوشل میڈیا پہ فرقہ واریت کو لے کے طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے, کیا کہتے ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ رمضان کے آتے ہی سوشل میڈیا کے اوپر, مین سٹریم میڈیا کے اوپر, یعنی علماء اکرام, مختلف مکاتبہ فکر کے علماء اکرام کو بٹھا دیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے اختلافی مسائل کے اوپر بات کی جاتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اب جو نوجوان ہے وہ بڑا سمجھدار ہے, وہ ان ہتھ کنڈوں میں آنے والا نہیں ہے. اب وہ حنفی, شافی, مالکی, اہل حدیث, دیوبندی, بریلوی اور شیعہ کے چکر میں نہیں آئے گا. اب اس کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ موجودہ اور آنے والے زمانے میں محض دو ہی گروہ ہوں گے, ایک وہ کہ جو غیرت ایمانی سے سرشار ہوگا اور ایک وہ جو غیرت ایمانی سے محروم ہوگا. اب یہی دو گروہ ایگزسٹ کریں گے. پہلے گروہ کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگا, وہ محسوس کرے گا کہ جو امت مسلمہ کا درد ہے اس کو اپنے درد میں محسوس کرے گا, جو ان کی تکلیف ہے اس کو اپنی تکلیف محسوس کرے گا, جو ان کے لیے بات کرے گا, تحریر کرے گا, تقریر کرے گا, ان کے لیے روئے گا, گڑ گڑائے گا, جد و جہد کرے گا, ان کے لیے بائیک آؤٹ کرے گا, ان کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا, یہ تو وفاداروں کا گروہ ہوگا. یا کم سے کم ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا تو کرے گا, کم سے کم اللہ کے حضور 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے, امت مسلمہ کی تنگی تکلیف پریشانی مجبوری کے لیے اللہ کے حضور آنسو تو بہائے گا. اور دوسرا گروہ وہ ہوگا کہ جو ان تمام احساسات کیفیات سے محروم ہوگا. تو اس وقت اصل میں ہمارا جوان بہت سمجھدار ہے, اس کو پتہ ہے کہ میں نے کن کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. بالکل ایسا. تو ابھی انشاءاللہ آنے والے زمانے میں آپ کو یہی دو, اب یہ بہت جلدی یہ سلسلہ ختم ہونے والا ہے. یہ فرقہ واریت کی جو آپ بات کر رہے ہیں, اب یہ مسئلہ نہیں, اب مسئلہ اور جس کو دیکھنے کی, غور و فکر کرنے کی وہ مسئلہ اور ہے. اچھا جی, سوشل میڈیا پہ آپ سے ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ جب آل رسول کو شہید کیا جا رہا تھا تو کوفہ والے کیسے کھڑے یہ سب کچھ دیکھتے رہے؟ بالکل ایسے ہی دیکھ رہے تھے جیسے آج 57 مسلم ممالک کھڑے فلسطین اور غزہ میں تڑپتے, لٹتے اور شہید ہوتے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی